ہماری طرف حملہ بھی تقریباً اب تو ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے بھی ڈیلی کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں. میں یہ آپ کو، اور یہ میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، سینئر آدمیوں سے، کہ کیا طالبان اگر پاکستان کے کسی ایریے کو حملہ کر دیتی ہے تو کیا وہ فتح یاب ہو سکتے ہیں؟ نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ. ہلیری کلنٹن کی ایک بہت ہی اچھی کوٹ تھی جو اس نے، مطلب کہ ہلیری کلنٹن نے پاکستان میں رہ کر ہی پاکستان کا سٹیج یوز کر ہی دی تھی. اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ سانپ پالو گے تو آپ ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر پاؤ گے کہ وہ سانپ جو ہے وہ آپ کو پڑوسی کو ہی کاٹے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی کاٹ لے. یہی سچویشن اب پاکستان کی ہو رہی ہے. طالبان کو اتنا سپورٹ کیا، اتنا اسپانسر کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ بھئی افغانستان کے اندر طالبانوں کا مطلب پوری طریقے سے راج ہو جائے. لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ سچویشن پلٹنا شروع ہو چکی ہے. طالبانوں نے پاکستان کے سینک یا پھر کہے کہ پاکستان کے ناگرکوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو بارڈر ہے اس میں سے آدھا افغانستان اسے مانتا نہیں ہے کہ بھئی یہ ہماری بارڈر ہے، جسے دورلا لائن کہتے ہیں، تو اسے مانتا نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ بھی پرشن اٹھنے والا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا پھر وہاں پہ ایک الگ کنٹری بنایا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں TTP تحریک طالبان پاکستان نے بھی، مطلب کہ پاکستان کے طالبان جس کو پاکستان بیڈ طالبان کہتا ہے، انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ جو وہ بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کا، وہاں پر ایک الگ کنٹری بنانے کی گھوشنا بھی کر دی تھی. اسی کے ساتھ یہ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں جو یہ تباہی ہوئی ہے گزشتہ 20 25 30 سال میں، اس تباہی کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے ملک پہ آتی ہے. یہ میں ایویڈنس بیسڈ سٹڈی آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو تمام تھنک ٹینکس جو ہیں، میں بروکنگ سے لے کے آپ کو ایون پاکستان کے تھنک ٹینکس کی عرض بھی کر دوں گا، کہ کسی نہ کسی طرح ہمارے طاقتور حلقے جو ہیں وہ ان کی معاملات میں ملوث رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ افغانستان کے سرکاری افسروں سے جس وقت میں سرکاری رابطے میں گیا ہوں، جیسے کوئی کانفرنس ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی ٹریننگ ہے، تو مجھے احساس یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں میں ہمارے خلاف نفرت بہت زیادہ ہے. میں یہ بڑے محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں. میں 1.5 مہینہ ایک بیرون ملک ایک ٹریننگ پہ گیا تو افغان افسر واحد افسر تھا جس نے میرے سے بات نہیں کی. پورا ایک ریکٹ آف ٹیررزم قائم کیا، اور اس کے بعد کئی ایسے مسائل ہوئے جس میں لوگوں کو ذبح کرنا شروع ہو گئے، اور ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی خواتین کے حوالے سے، نکاح فی الجہاد. اور وہ آ جاتے تھے مجاہدین لوگوں کے گھروں کے سامنے، ان کی بچیوں کو کہتے تھے کہ جی ہم نکاح کریں گے 10 راتوں کا، لڑکی اٹھا کے لے جاتے تھے. اور یہ باتیں جو ہیں یہ مجھے ان افسروں نے بتائی ہیں، ان لوگوں نے بتائی ہیں، آرمی کے سینئر آفیسرز نے، جنہوں نے ڈائریکٹلی وہاں آپریشن کنڈکٹ کیا ہے اور سینئر لیول کے آدمی تھے. دیکھیے، اس ریٹ آف دی اسٹیٹ کو سوات میں ڈائریکٹلی چیلنج کیا گیا تھا. اس میں کوئی دو شعبے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جاوید صاحب جو وہاں کے کمشنر تھے، ان کو اغوا کیا گیا ود گارڈز. ڈپٹی کمشنرز کو کئی بار اغوا کیا گیا. باقاعدہ طالبان کا وہ سیگمنٹ جو وہاں رہ رہا تھا، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی طرح اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. مجھے فی الحال، میں آج کی تاریخ تک عرض کر رہا ہوں، مجھے افغانستان میں افغان معاملات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بہت بھگت لیا ہے اور ہم 30 لاکھ بندے بھی ان کے مہمان ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور ہم بھگتتے چلے جا رہے ہیں. مجھے فکر صرف اور صرف اس خطے کی ہے جس میں رہ رہا ہوں، یعنی پاکستان میں. لوگوں نے بہت زیادہ ڈرایا ہے پچھلے دنوں میں کہ جی اسپیل اوور ایفیکٹ ہوگا. ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں نے کہا کہ نہیں بھی ہو سکتا. باڑ لگی ہوئی ہے. باڑ میرا خیال ہے کہ کوئی مضبوط سرحد نہیں ہوتی. انڈیا کے ساتھ بھی ہماری باڑ لگی ہوئی ہے، بہت بڑی ہیج ہے، اوپر لائٹس ہیں، پھر بھی لوگ آتے جاتے ہیں اور ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں.
لیکن وہ تو انڈیا نے لگائی ہوئی ہے سر، ہم نے نہیں لگائی. جی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. میں نے قطعاً یہ عرض نہیں کی کہ ہم نے لگائی ہے. جب وہ انڈیا چاہے گا اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی جگہ کھول لے گا تو اس لیے وہ یہ تو رضی صاحب ساری سٹیٹس کرتی ہیں، یہ کوئی صرف انڈیا نہیں کرتا، سارے ملک کرتے ہیں. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش بہرحال کی ہے. ہماری طرف حملہ بھی تقریباً اب تو ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے بھی ڈیلی کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں. میں یہ آپ کو، اور یہ میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، سینئر آدمیوں سے، کہ کیا طالبان اگر پاکستان کے کسی ایریے کو حملہ کر دیتی ہے تو کیا وہ فتح یاب ہو سکتے ہیں اور سسٹین کر سکتے ہیں؟ تو میرے ایک ٹیچر تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ہی واز اے ریٹائرڈ آرمی جنرل. انہوں نے کہا یہاں تک تو میں بات مانتا ہوں کہ وہ 5-6 کلومیٹر اندر کسی جگہ پہ آ جائیں، لیکن سسٹین نہیں کر سکتے اتنی بڑی آرمی کے سامنے. تو میں جو آپ تھیسز آپ ڈیولپ کر رہے ہیں یا جو آپ فرما رہے ہیں، سوال جو آپ فرما رہے ہیں، وہ سوال جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے اس وقت سوات لائک آپریشن جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی وجوہات ہیں پازیٹو اور نیگیٹو، اس وقت جو ہمارا ہم نے جو کہا ہے، کہیں 20 سال پہلے کہہ دیتے تو پاکستان اتنی بڑی تباہی سے بچ جاتا، اور وہ یہ کہ ہمارا افغانستان کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب جب ہم رضی صاحب بات کرتے ہیں تو دنیا بلیو نہیں کرتی. کرائسس یہ ہے کہ ہم صحیح بات بھی کریں تو دنیا بلیو نہیں کرتی اور ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم غلط طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو، اور یہ صورتحال آج بھی اسی طرح قائم ہے. ہمارا ٹرسٹ لیول جو ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دنیا کا اور ہمارا بہت بڑھ چکا ہے، گلوبل ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ چکا ہے. اور اس کو برج کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایسے سنجیدہ انسان نظر نہیں آ رہا سامنے. ہماری طرف حملہ بھی تقریباً اب تو ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان بچے بھی ڈیلی کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں. میں یہ آپ کو، اور یہ میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، سینئر آدمیوں سے، کہ کیا طالبان اگر پاکستان کے کسی ایریے کو حملہ کر دیتی ہے تو کیا وہ فتح یاب ہو سکتے ہیں